أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ایک دفعہ پھر ہم الدرر البہیہ کے ساتھ ہیں، جس کے مؤلف ہیں امام محمد بن علی الشوکانی رحمہ اللہ، اور یہ کتاب فقہ کی کتاب ہے۔ اس میں احکام و مسائل جمع کر دیے گئے ہیں، اور احکام و مسائل جمع کرتے ہوئے امام شوکانی نے کوشش کی ہے کہ وہ غیر جانبدار رہیں، کسی بھی مسلک کی سائیڈ نہ لیں، کسی بھی مسلک کے لیے تعصب کا مظاہرہ نہ کریں۔ کتاب و سنت کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں جن احکام و مسائل کو انہوں نے راجح سمجھا، ان کا تذکرہ کر دیا۔ تو آج ہمارا موضوع کیا ہے؟ وضو سے تعلق رکھنے والی تیسری فصل۔ وہ کیا ہے؟ نواقض الوضو، وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ امور جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ امام شوکانی فرماتے ہیں وَيَنْتَقِضُ الْوُضُوءُ بِمَا خَرَجَ مِنَ الْفَرْجَيْنِ مِنْ عَيْنٍ أَوْ رِيحٍ۔ وَيَنْتَقِضُ، اور ٹوٹ جاتا ہے، الوضوء وضو کس چیز سے؟ پہلے نمبر پہ بِمَا خَرَجَ مِنَ الْفَرْجَيْنِ، ہر اس چیز سے جو دو شرمگاہوں سے نکلے۔ خرجہ نکلے، الفرجین دونوں شرمگاہوں سے، من عین اور ریح، جو چیز دونوں شرمگاہوں سے نکل رہی ہے، چاہے وہ کوئی عین ہو، کوئی چیز ہو باقاعدہ جس کا جسم ہوتا ہے، اور ریحن، یا وہ ہوا ہو۔ عین سے مراد کیا ہوگا؟ مثال کے طور پہ پیشاب۔ عین سے مراد کیا ہوگا؟ مثال کے طور پہ پخانہ۔ بلکہ یہاں پہ امام ابن رشد کی ایک عبارت آپ کے سامنے ذکر کر دینا زیادہ مناسب ہوگا۔ ہم جانتے ہیں امام ابن رشد، ان کی کتاب ہے بدایۃ المجتہد، یہ فقہ کی کتاب ہے۔ تو اس میں وہ کہتے ہیں واتفقوا فی ھذا الباب علی انتقاض الوضوء من البول والغائط والریح والمذی والودی لصحت الآثار فی ذلک، کہ علماء کرام کا اتفاق ہے کہ پیشاب سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پخانہ کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہوا نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، مدی نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ودی کے قطرے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یہ اتفاق اس لیے ہے کہ اس بارے میں صحیح احادیث موجود ہیں۔ تو یہ کون تھے؟ امام ابن رشد۔ اب آئیے امام شوکانی کی طرف ایک دفعہ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے بما خرجا، ہر اس چیز سے جو نکلے، من الفرجین دونوں شرمگاہوں سے، من عین، وہ ایسی چیز ہو جس کا وجود ہوتا ہے، جسم ہوتا ہے، او ریحن، یا وہ ہوا ہو۔ اس معاملے میں جن دلائل پہ اعتماد کیا ہے امام شوکانی نے، وہ کیا ہیں؟ دلیل کیا ہے؟ وہ حدیث جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اسے بیان کیا ہے امام بخاری نے اپنی صحیح میں، نمبر ہے 135 135، اور امام مسلم نے، اور نمبر ہے 225 225۔ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تقبل الصلاة من احدث حتى يتوضأ، نماز قبول نہیں ہوتی اس شخص کی جو محدث ہو جائے، جس کا وضو ٹوٹ جائے، جب تک کہ وضو نہ کر لے۔ وضو ٹوٹ گیا، اب جب تک کہ وضو نہیں کرے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہاں پہ الفاظ کیا استعمال کیے ہیں نبی علیہ السلام نے؟ احدث۔ تو قال رجل من حضرموت، یمن کے شہر
حضرہ موت سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے کہا مل حدث یا ابا ہریرہ، کہ ابو ہریرہ آپ نے ابھی یہ حدیث بیان کی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور اس میں لفظ آیا ہے احدثا، تو یہ حدث کیا چیز ہوتی ہے؟ قال فساء او ذرات، کہ حدث سے مراد فسا بھی ہے، حدث سے مراد ذرات بھی ہے۔ فسا اس ہوا کو کہتے ہیں جو شرمگاہ سے نکلتی ہے، ذرات یہ بھی ہوا کو کہتے ہیں، لیکن ذرات وہ ہوا ہے جس کے ساتھ آواز ہوتی ہے، جس کو پاد مارنا کہتے ہیں۔ تو اب احدثہ کی جو وضاحت کی ہے راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس کے بارے میں علماء کرام کہتے ہیں کہ حدیث کے الفاظ جو ہیں وہ زیادہ جامع ہیں، اس میں بہت سی چیزیں داخل ہوتی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے دو چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، ایک اس ہوا کا جو بغیر آواز کی ہوتی ہے، اور ایک اس ہوا کا جو آواز کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن اس لفظ میں بہت سے امور داخل ہیں۔ ہر وہ چیز داخل ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس میں حدث اصغر بھی داخل ہے، اس میں حدث اکبر بھی داخل ہے۔ یعنی کہ مثال کے طور پہ مزی کا قطرہ نکل آنا بھی اس میں داخل ہے، ودی کے قطرے بھی اس میں داخل ہیں، اور عورت کی شرمگاہ سے لکوریا جو ہے وہ نکلتا ہے تو وہ بھی اس میں داخل ہے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی اس میں داخل ہوگا حیض کا خون آنا، نفاس کا خون آنا، تو یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہوں گی۔ منی کا پانی کسی کا خارج ہوا ہے تو وہ بھی اس میں داخل ہو جائے گا۔ تو الفاظ بہت ہی جامع قسم کے ہیں جو استعمال کیے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ تو یہ تھا، یہ پہلی چیز تھی جس سے وضو ٹوٹتا ہے، کہ ہوا نکلے یا پخانہ، پیشاب، مدی، ودی، اس قسم کی کوئی چیز نکلے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 2 کہتے ہیں وَبِمَا يُوجِبُ الْغُسْلَ، ہر اس چیز سے وضو ٹوٹ جائے گا جو غسل کو واجب کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اپنی بیگم سے جماع کر لینا، جماع کر لینے سے اب کیا ہوا، دونوں پہ غسل واجب ہو گیا ہے تو وضو بھی ختم ہو چکا ہے۔ اب احترام ہونے سے بھی وضو ختم ہو جاتا ہے، حیض کا خون شروع ہو جانے سے بھی وضو ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہر وہ چیز جس سے غسل واجب ہوتا ہے اس سے وضو بھی ٹوٹ جائے گا، چونکہ وہ امور جن کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے اس پہ مستقل گفتگو آئندہ دروس میں آئے گی، اس لیے یہاں پہ زیادہ تفصیل بیان کرنا مناسب نہیں ہوگا کہ کون کون سے امور ہیں جن سے غسل واجب ہوتا ہے۔ وَالنَّوْمِ الْمُسْتَجِعِ، تیسرے نمبر پہ وہ چیز جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو واجب ہو جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ لیٹنے والے شخص کی نیند۔ امام شوکانی نے الفاظ کیا استعمال کیے ہیں کہ وہ نیند جو لیٹنے والے شخص کی ہو۔ گویا کہ امام شوکانی کے نزدیک اگر کوئی آدمی بیٹھ کر سویا ہوا ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، وضو ٹوٹے گا تو اس کا ٹوٹے گا جو لیٹ کر سویا ہوا ہے۔ کس نیند سے وضو ٹوٹتا ہے، کس نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس مسئلے میں علماء کرام کے مابین شدید اختلاف ہے۔ اس معاملے میں سب سے پہلے حنفی حضرات کا موقف کیا ہے، کیونکہ ہمارے ممالک میں کثرت کن لوگوں کی ہے؟ احناف کی۔ تو احناف کا موقف بیان کرتے ہوئے امام قدوری کہتے ہیں وَالنَّوْمُ مُسْتَجِعًا اَوْ مُتَّكِئًا اَوْ مُسْتَنِدًا إِلَى شَيْءٍ لَوْ أُزِيلَ لَسَقَطَ،
اگر کوئی آدمی لیٹ کر سوئے او متکئن یا ٹیک لگا کر سوئے او مستندن الی شیء یا کسی ایسی چیز کا سہارا لے کر سوئے کہ وہ چیز اگر اٹھا دی جائے تو یہ آدمی گر پڑے، تو ایسی نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کن کے نزدیک؟ علماء احناف کے نزدیک۔ تو میں گزارش کر چکا ہوں کہ اس مسئلے میں شدید اختلاف ہے۔ اب صحیح موقف کیا ہے؟ صحیح موقف بیان کرنے سے پہلے ایک دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلے نمبر پہ مسلم شریف کی حدیث ہے جس کا نمبر ہے 376 376۔ کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینامون ثم یصلون ولا یتوضؤون۔ یہ الفاظ ہیں کس کے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام ینامون سو جاتے تھے، پھر وہ نماز پڑھ لیتے تھے نیا وضو کیے بغیر۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ سونے سے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ اس سے پتہ چلا کہ نہیں ٹوٹتا۔ دوسرے نمبر پہ اس موضوع پہ حدیث ہے ہمارے پاس ابو داؤد شریف کی، نمبر ہے اس کا 203 203۔ سنن ابن ماجہ کی نمبر ہے 477 477۔ راوی ہیں امیر المؤمنین جناب علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وکاء الصحیح العینان، سلین کا بندھن دونوں آنکھیں ہیں۔ کیا مطلب ہے جی سلین کا بندھن؟ سلین تو ہم سمجھتے ہیں پچھلی شرمگاہ کو کہتے ہیں، جہاں سے ہوا خارج ہوتی ہے، وہ ہوا جس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ سلین کا بندھن دونوں آنکھیں ہیں۔ لفظ آپ نے کیا استعمال کیا؟ وکاء عربی میں، ترجمہ ہم اس کا کیا کر رہے ہیں؟ بندھن۔ لفظ وکاء اصل میں ہوتا ہے اس بندھن کا نام جس سے مشکیزہ باندھا جاتا ہے، وہ رسی، وہ دھاگا، وہ رسی جس سے مشکیزے کا منہ بند کیا جاتا ہے۔ اب جب مشکیزے کا منہ بند ہوگا تو پانی باہر نہیں آئے گا۔ ایسی کوئی تھیلی ہے جس میں پیسے رکھے جاتے ہیں، سونا چاندی کے سکے رکھا کرتے تھے، اس تھیلی کو بھی باندھتے تھے کسی رسی کے ساتھ، تو اس کو بھی کیا کہتے تھے؟ وکاء، بندھن۔ اچھا، اب اگر تھیلی کا بندھن ڈھیلا پڑ جائے یا ٹوٹ جائے تو کیا ہوگا؟ مال باہر آئے گا، سکے باہر آئیں گے۔ مشکیزے کا بندھن ٹوٹ جائے یا ڈھیلا پڑ جائے، پانی باہر آئے گا۔ تو یہاں پہ آپ خبردار کر رہے ہیں کہ آنکھیں جو ہیں یہ ہماری سلین کے لیے کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ بندھن کی۔ فمن ناما، جو سو گیا، فلیتوضا، اسے چاہیے کہ وضو کرے، کیونکہ جب آپ سو گئے تو اب کیا ہوا؟ آپ کا جو بندھن ہے وہ کیا ہو گیا؟ ڈھیلا ہو گیا۔ اب سوئے ہوئے ہوا نکلے گی تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، آپ کو محسوس ہی نہیں ہوگا۔ جب تک آپ جاگ رہے تھے، آنکھیں آپ کی کھلی ہوئی تھیں، تو تب تک ہوا کا نکلنا ممکن نہیں تھا۔ اگر نکلے گی تو آپ کے علم میں ہوگی، اور آپ چاہیں گے تو نکلے گی، ورنہ عام طور پہ یہ ہے کہ انسان نہ چاہے تو نہیں نکلتی۔ لیکن جب آپ سو گئے تو اب آپ کے اعضاء ڈھیلے پڑ گئے، اب ہوا کا نکلنا نہ نکلنا یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے اور آپ کے علم میں بھی نہیں ہوگا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں وکاء الصحیح العینان، سلین کا جو بندھن ہے وہ دونوں آنکھیں ہیں۔ فمن نام، پس جو سو جائے، فلیتوضا، وہ وضو کرے۔ تو انس بن مالک کیا کہہ رہے تھے؟ صحابہ کرام سو جاتے، نیا وضو کیے بغیر نماز پڑھتے۔ جناب علی کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جو سو جائے وہ وضو کرے۔
انس بن مالک والی حدیث بتا رہی ہے کہ سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ حدیث بتا رہی ہے سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب میں اور آپ کدھر جائیں جی، کیا کریں؟ تو اسی لیے اس مسئلے میں بڑے اقوال ہیں علماء کرام کے۔ ایک درمیانہ قول نکالا حنفیوں نے، انہوں نے کہا کہ سب احادیث کو جمع کریں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ عام نیند سے، ہلکی پھلکی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن باقاعدہ انسان لیٹ جائے یا ٹیک لگائے ہوئے ہو یا کسی کا سہارا لیے ہوئے ہو تو یہ گہری نیند ہوتی ہے، تو اس میں ہوا نکلنے کا امکان ہے، تو اس میں ہم کہیں گے کہ وضو ٹوٹ گیا، آپ دوبارہ وضو کریں۔ ایک بات طے ہے کہ نیند بذات خود وضو کو توڑنے والی چیز نہیں ہے، نیند کی وجہ سے وضو کرنا واجب قرار اس لیے دیا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے نیند میں ہوا نکل گئی ہو، ورنہ نیند ذاتی طور پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ سونے کی وجہ سے ہوا نکلے گی، آپ کو پتہ ہی نہیں، یہ مسئلہ ہے اصل میں۔ تو اس لیے ایک قول علماء کرام کا یہ ہے، اور یہی وہ قول ہے جو میں عام طور پہ اپنے درس میں بیان کیا کرتا ہوں، لوگوں کو بتایا کرتا ہوں کہ اگر اتنی گہری نیند ہے جس میں آپ مکمل طور پہ کیا ہے، ادراک کھو بیٹھے ہیں، ہوش نہیں ہے بالکل، مثال کے طور پہ آپ کے دائیں بائیں آوازیں آ رہی ہیں لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ کے منہ سے لعاب نکل رہا ہے سونے کی وجہ سے، آپ کے علم میں نہیں، آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے گر پڑی اور آپ کو گرنے کے بعد بھی پتہ نہیں چل رہا۔ یہ نیند ہلکی ہوتی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، گر پڑا، فوراً آپ ہوش میں آ گئے، اس کا مطلب ہے کہ یہ نیند گہری نہیں ہے۔ لیکن موبائل گر پڑا پھر بھی آپ کو پتہ نہیں، قلم گر پڑا پھر بھی آپ کو پتہ نہیں، اس کا مطلب ہے انتہائی گہری نیند ہے۔ تو اگر انتہائی گہری نیند ہے جس میں ہوش باقی نہ رہے تو ایسی نیند کی وجہ سے وضو کرنا ہوگا، چاہے وہ لیٹ کر آئے، چاہے ٹیک لگا کر آئے، یا جس حالت میں بھی آئے۔ انشاءاللہ یہ راجح قول ہوگا۔ تو جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے کتنی پڑھ چکے ہیں ہم؟ 3۔ نمبر 1 کیا پڑھا تھا؟ دونوں شرمگاہوں سے نکلنے والی کوئی چیز یا ہوا۔ نمبر 2 ہر وہ چیز جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 لیٹنے والے شخص کی نیند۔ چوتھے نمبر پہ وَأَكْلِ لَحْمِ الْإِبِلِ، اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا دلیل ہے اس مسئلے میں؟ امام مسلم روایت کرتے ہیں اور حدیث کا نمبر ہے 360 راوی ہیں جناب جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی نے سوال کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اتوضأ من لحوم الغنم، کیا بکری کا گوشت کھانے سے، بکرے کا گوشت کھانے سے میں وضو کروں؟ قال ان شئت فتوضأ وان شئت فلا توضأ، تمہاری مرضی ہے، بکری کے گوشت کھانے کی وجہ سے وضو کر لو تو یہ بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ قال، اس آدمی نے کہا، اتوضأ من لحوم الابل، اونٹ کا گوشت کھانے کی وجہ سے میں نیا وضو کروں؟ قال نعم، کہا بالکل، فتوضأ من لحوم الابل، اونٹ کا گوشت کھانے کی وجہ سے وضو کرنا ہوگا۔ قال، اس آدمی نے کہا، اصلی فی مرابد الغنم، بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ قال نعم، بالکل پڑھ سکتے ہو۔ قال اصلی فی مبارک الابل، اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ قال لا، فرمایا نہیں۔ تو پتہ چلا اونٹ کے گوشت میں اور بکرے کے گوشت میں اس معاملے میں بڑا فرق ہے۔ اگر اونٹ کا گوشت کھایا ہے تو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جائے گا، بکرے کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور یہاں پہ یہ بھی ذہن میں رہے کہ آپ بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کی اجازت دے رہے ہیں، بکریوں کا باڑا
یقیناً بکریوں کے پیشاب سے تو پاک ہی ہوگا. پیشاب تو نہیں کرتی بکریاں، کیوں جی؟ کرتی ہیں کہ نہیں کرتی؟ کثرت سے کرتی ہیں. تو پھر بھی آپ نماز پڑھنے کی اجازت دے رہے ہیں، کیوں؟ پتہ چلا کہ وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب پلید نہیں ہے. کراہت محسوس ہوتی ہے، یہ بات صحیح ہے، یعنی کہ اس کو تو دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہتا، وہ بات بالکل صحیح ہے آپ کی، ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن اس کے باوجود ہے وہ پاک. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ پئیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاک ہے، یعنی کہ اگر وہ کسی کے کپڑے پہ کچھ چھینٹا پڑ جائے اس پیشاب کا، انسان کے پیشاب کا پڑے تو دھونا پڑے گا. بکرا بکری ان کے پیشاب کا قطرہ پڑ جائے تو دھونا ضروری نہیں ہے، نماز آپ کی ہو جائے گی. اور یہی صورتحال ہے ہر اس جانور کی جس کا گوشت کھانا جائز ہے. اونٹ کا پیشاب، گائے کا پیشاب، بھینس کا پیشاب، ان جانوروں کا پیشاب پاک ہے، پلید نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چند لوگوں کو حکم دیا تھا جن کے پیٹ خراب ہو گئے تھے کہ وہ اونٹنوں کا دودھ اور پیشاب مکس کر کے پئیں، اور ان کو شفا ملی اس سے، ان کے پیٹ ٹھیک ہو گئے اس علاج سے. اور آج بھی کئی لوگ پیٹ کی کئی بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے اونٹنی کا دودھ اور اس کا پیشاب استعمال کرتے ہیں. تو یہ جائز ہے، یعنی کہ پاک ہے. تو جب علاج کی وجہ سے آپ کو استعمال کرنا پڑے گا تو آپ کر سکتے ہیں. علاج کے لیے تو بڑی بڑی کڑوی اور عجیب و غریب چیزیں بھی کھانا پڑتی ہیں، استعمال کرنا پڑتی ہیں. تو یہ تب ہوگا جب وہ چیز کم از کم کیا ہو؟ پاک ہو. اگر ناپاک ہوگی تو آپ نہیں لے سکتے. تو شریعت سے یہ پتہ چل گیا کہ چیزیں پاک ہیں. عام حالات میں تو ظاہر کوئی بھی پیشاب نہیں پیے گا ان جانوروں کا، لیکن جب کوئی بیمار ہوگا اور ڈاکٹر کہیں گے، حکیم کہیں گے، علاج کرنے والے کہیں گے تو پینا چاہے تو پی سکتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹ کے بارے میں نماز پڑھنے کی کیوں اجازت نہیں دی؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس کا پیشاب پلید ہے، ایسی بات نہیں ہے. اگر اس کا پیشاب پلید ہوتا تو آپ ان لوگوں کو جن کے پیٹ خراب ہو گئے تھے اونٹنوں کے پیشاب پینے کا حکم نہ دیتے. تو اس کی کوئی اور وجہ ہے. کچھ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ شیطان ہوتے ہیں، دیگر کئی ایسی باتیں ہیں جو کہی گئی ہیں اس موضوع کے اوپر. اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جائے گا، نیا وضو کرنا پڑے گا. یہ موقف ہے امام احمد رحمہ اللہ کا، امام اسحاق بن راہویہ کا، اور ایک قول ہے امام شافعی کا، ایک قول. اور اسی موقف کو اختیار کیا ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے. جمہور علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کی وجہ سے وضو کرنا واجب نہیں ہے، وضو نہیں ٹوٹتا. کو کر لے تو اچھی بات ہے، لیکن ان کا جمہور کا موقف یہاں پہ درست نہیں ہے، صحیح احادیث کے خلاف ہے. ہم یہاں پہ حدیث کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس حدیث کے ساتھ کھڑے ہیں یہاں پہ امام احمد بھی، امام اسحاق بن راہویہ بھی اور امام شافعی بھی ایک قول کے مطابق. تو یہاں پہ امام احمد رحمہ اللہ کا اور اہل حدیثوں کا موقف ایک ہو گیا. اور امام احمد بھی الحمدللہ اہل حدیث ہیں، امام شافعی بھی اہل حدیث ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ اہل حدیث نہیں ہے، وہ کوئی نیا فرقہ بنا کر نہیں گئے تھے، وہ کوئی نیا مسلک بنا کر نہیں گئے تھے. وہ تو بعد والوں نے ان کو باقاعدہ ایک مسلک کا درجہ دے دیا، لیکن وہ تو روکتے رہے اپنی تقلید کرنے سے. امام شافعی بھی روکا کرتے تھے، امام احمد بھی روکا کرتے تھے، یہ سب ائمہ کرام روکا کرتے تھے، منع کیا کرتے تھے. اشارہ میں اس بات کی طرف کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، چونکہ ہم اہل حدیث ہیں، ہم ہر جگہ حدیث کے ساتھ ہو جاتے ہیں. کبھی ہم امام شافعی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کبھی امام احمد کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کبھی امام مالک کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کبھی امام حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. لیکن جو خاص مسلک کو اپنا لے گا وہ ہر جگہ حدیث کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکے گا. اب یہاں پہ دیکھیں، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. حنفی حضرات اس حدیث کو نہیں لیتے، کس کی وجہ سے؟ اپنے مسلک کی وجہ سے. اور شافعی حضرات بھی عام طور پہ اس کو نہیں لیتے، کیونکہ یہ امام شافعی کا ایک قول ہے، دو قول یعنی کہ دو قول ہیں ان کے، ان میں سے ایک قول یہ ہے.
اس کے بعد کہتے ہیں امام شوکانی والقیء ونحوہ، قے وغیرہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ قے وغیرہ سے کیا مراد ہے؟ قے وغیرہ سے مراد آپ لے سکتے ہیں کیا؟ نکسیر پھوٹنا۔ کیا لے سکتے ہیں مراد؟ نکسیر پھوٹنا۔ تو اس بارے میں دلائل کیا ہیں؟ جہاں تک قے کا تعلق ہے تو امام شوکانی رحمہ اللہ نے اس مسئلے میں دلیل بنایا ہے ابو درداء رضی اللہ عنہ کی حدیث کو، جسے امام ترمذی نے روایت کیا اور نمبر ہے اس کا 87 اور ابو داؤد شریف میں اس کا نمبر ہے 2381 2381۔ کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے قے کی تو آپ نے روزہ اپنا افطار کر لیا، توڑ لیا اور وضو بھی کیا۔ کہتے ہیں میں ثوبان سے ملا دمشق کی مسجد میں، فذکرت ذلک لہ، تو میں نے یہ بات ان کے سامنے رکھی۔ فقال، تو ثوبان نے کہا کہ صدقہ، درست کہا ہے۔ کس نے؟ ابو درداء نے۔ ابو درداء نے یہ بات بیان کی تھی نا کہ اللہ کے رسول نے قے کی تو روزہ بھی افطار کر لیا اور وضو بھی کیا۔ تو راوی نے جس نے ابو درداء سے یہ حدیث سنی، یہ بات بتائی جا کے ثوبان کو، وہ بھی صحابی ہیں۔ کہاں بتائی؟ دمشق کی مسجد میں۔ تو انہوں نے تصدیق کی، کہتے ہیں بالکل صحیح کہا ہے ابو درداء نے، انا سببت لہ وضوءہ، اس موقع پہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پانی انڈیلا تھا، پانی میں ڈال رہا تھا جب آپ وضو کر رہے تھے۔ اور یہ حدیث صحیح ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا پھر؟ قے کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن نہیں علماء کرام، یہ مرجو قول ہے۔ قے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ مرجو قول ہے، راجح قول نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حدیث ہمیں نہیں بتا رہی کہ قے سے وضو ٹوٹتا ہے، صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے قے کی تو اس کے بعد آپ نے وضو کیا۔ اس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ وضو کرنا واجب تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو کثرت سے وضو کیا کرتے تھے، تو آپ نے قے کرنے کے بعد وضو کرنا مناسب سمجھا ہوگا۔ لیکن کیا قے کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نیا وضو کرنا واجب ہے؟ اس کی کوئی الگ سے دلیل ہمیں چاہیے جس میں صاف صاف اللہ کے رسول کہیں کہ قے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ نے قے کی وضو کیا، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی قے کرے تو بہتر ہوگا اس کے بعد کیا کر لے؟ وضو کر لے۔ بہت سے محقق علماء کرام کا یہ موقف ہے کہ قے سے وضو نہیں ٹوٹتا، ان میں سے ایک امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے نکسیر پھوٹنے کا، تو نکسیر پھوٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہو اور نیا وضو واجب ہوتا ہو، اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ایک روایت بیان کی جاتی ہے لیکن وہ ضعیف ہے، ابن ماجہ حدیث کے نمبر ہے 1221 1221۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ راویہ ہیں سیدہ عائشہ کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من اصابہ قیء او رعاف او قلس او مدی فلینصرف وليتوضأ، کہ جسے قے آئے یا نکسیر پھوٹ پڑے وہ نماز ترک کر دے اور وضو کرے، اور وضو کر کے جب واپس آئے تو اپنی پہلی رکعتوں کو شمار کرے۔ مثال کے طور پہ 2 رکعتیں پڑھ کے گیا تھا، وضو کر کے آ کے اب اس کی کون سی رکعت ہوگی؟ تیسری۔ شرط یہ ہے کہ بیچ میں گفتگو نہ کرے، بس قے آئی یا نکسیر پھوٹی، خاموشی سے جائے، وضو کرے، واپس آئے تو پہلی رکعتیں جو پڑھ کے گیا تھا انہیں شمار کیا جائے گا۔ لیکن جیسا کہ بتا چکا ہوں یہ روایت ضعیف ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ قے سے وضو نہیں ٹوٹتا، نکسیر پھوٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور جب وضو ٹوٹ جائے کسی وجہ سے
تو پھر نیا وضو کرنے کے بعد نماز نئے سرے سے شروع کی جائے گی۔ یہ موقف درست نہیں ہے کہ جو پہلی رکھتے ہیں انہیں شمار کیا جائے گا، یہ بات درست نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف کیا ہے کہ نکسیر پھوٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب حنفی حضرات اس موقف پہ قائم و دائم رہیں گے، کیونکہ وہ کہیں گے کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں، ہم الحمدللہ تقلید کے قائل نہیں ہیں، چاروں اماموں کی عزت کرتے ہیں، تو ہم یہاں پہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ساتھ نہیں دیں گے، کیونکہ ہمیں کوئی صحیح حدیث نہیں مل سکی جس کی وجہ سے ہم کہیں کہ نکسیر پھوٹنے سے وضو واجب ہوتا ہے اور پہلا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر امام شوکانی کہتے ہیں چھٹی چیز بیان کرتے ہوئے، وَمَسِّ الذَّكَرِ، شرمگاہ کو چھو لینے سے، ہاتھ لگا لینے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا درست موقف ہے جی اس مسئلے میں؟ اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے۔ کچھ علماء کرام کہتے ہیں شرمگاہ کو ہاتھ لگے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، یہاں پہ میں پہلے ایک بات کی طرف تنبیہ کر دوں۔ چند دن پہلے ایک بھائی سے میری گفتگو ہو رہی تھی تو مجھے لگا کہ پبلک میں اس بارے میں معلومات واضح نہیں ہیں۔ عامت الناس، پبلک، شرمگاہ سے مراد لیتی ہے ناف سے لے کے رانوں تک کا حصہ۔ ناف پہ ہاتھ لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کسی کے نزدیک میں نہیں ٹوٹتا۔ ناف کا نچلا حصہ بھی شرمگاہ سے جو اوپر والا ہے وہاں ہاتھ لگ جائے وضو نہیں ٹوٹتا، کسی کے نزدیک میں نہیں ٹوٹتا۔ ران پہ ہاتھ لگ جائے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ چوتڑ ہمارے جو ہیں سرین، وہاں پہ بھی ہاتھ لگ جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ وضو ٹوٹے گا تو جو خاص شرمگاہ ہے اس پہ ہاتھ لگانے سے ٹوٹے گا۔ خاص شرمگاہ، بس اس کی بات ہو رہی ہے یہ۔ تو امام شوکانی کہہ رہے ہیں کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ کچھ علماء کرام کا موقف ہے کہ نہیں ٹوٹے گا۔ کتنے موقف ہو گئے؟ دو۔ تیسرا موقف یہ ہے کہ وضو تب ٹوٹے گا جب آپ براہ راست اس کو ہاتھ لگائیں، درمیان میں کپڑا نہ ہو۔ کپڑا نہ ہو پھر ہاتھ لگائیں گے تو وضو ٹوٹے گا، درمیان میں کپڑا ہے تو ہاتھ لگائیں گے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کتنے موقف ہو گئے؟ تین۔ چوتھا موقف یہ ہے کہ اگر آپ شرمگاہ کو ہاتھ لگاتے ہیں بغیر کسی شہوت کے، بغیر لذت لیے، مزہ لیے، تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر آپ اس کو ہاتھ لگا کے مزہ لے رہے ہیں، اس نیت سے ہاتھ لگایا ہے، تو پھر آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ کتنے موقف ہو گئے؟ چار۔ اچھا، اب وہ لوگ جن کی دلیل یہ ہے کہ ہاتھ لگانے سے پہلا وضو ٹوٹ جائے گا، نماز پڑھنے کے لیے نیا وضو کرنا پڑے گا، ان کی دلیل کیا ہے وہ سن لیجئے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 181 اور امام ترمذی روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 8282۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 479 راوی کون ہیں؟ یہ صحابیہ ہیں بصرہ بنت صفوان۔ وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے سنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ فرما رہے تھے، من مس ذکرہ فلیتوضأ، جو اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے وہ وضو کرے۔ اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اچھا، ان کی کیا دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا؟ ان کی دلیل حدیث طلق بن علی، یعنی کہ یہ صحابی ہیں طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں قدمنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، وعندہ رجل، آپ کے پاس ایک آدمی تھا، کأنہ بدوی، گویا کہ وہ بدوی تھا، دیہات صحرا وغیرہ سے آیا تھا۔ فقالت، اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ما ترى فی مس الرجل ذکرہ بعد ان یتوضأ، آپ کا کیا خیال ہے اس آدمی کے بارے میں جو اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگاتا ہے وضو کر لینے کے بعد؟ تو آپ نے کہا، حل ہوا الا بضعۃ منک، شرمگاہ بھی تو جسم کا ایک حصہ ہی ہے،
کیا مطلب کہ وضو نہیں ٹوٹے گا؟ جیسے چہرے کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، جیسے پاؤں کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، جیسے سر کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، جیسے پیٹ کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، ایسے ہی اس کو بھی ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ نکلا مفہوم اس حدیث کا، جس کے راوی ہیں طلق بن علی۔ پہلی حدیث کس کی تھی؟ بصرہ کی۔ راویہ کون تھی؟ بصرہ۔ علماء کرام کہتے ہیں حدیث بصرہ۔ دوسری حدیث کے راوی ہیں طلق بن علی، علماء کرام کہتے ہیں حدیث طلق۔ اچھا، حدیث طلق، یہ طلق جو ہے اس کو روایت کی امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے، نمبر ہے 182 182۔ امام ترمذی نے نمبر ہے 85 85۔ امام ابن ماجہ نے نمبر ہے 483 483۔ اس سے تو ہم ہوئے فارغ۔ ان کی دلیل بھی دے دی جو کہتے ہیں کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا دلیل ہے جی ان کی؟ حدیث بصرہ۔ اور ان کی دلیل بھی دے دی جو کہتے ہیں کہ ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ان کی دلیل کون سی؟ حدیث طلق۔ اب ہم نے کس جانب جانا ہے، کون سی رائے کو اختیار کرنا ہے؟ انشاءاللہ راجح موقف یہ ہوگا کہ اگر ہاتھ لگے اور درمیان میں کپڑا نہ ہو تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر ہاتھ لگے درمیان میں کپڑا ہو تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہی مطلب ہے ان دو احادیث کا، جس میں آیا ہے کہ ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ براہ راست، اور جس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں وہ تو جسم کا ایک حصہ ہے، اس کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ جب درمیان میں کوئی کپڑا ہو۔ یہ مفہوم ہم نے لیا۔ کیا دلیل ہے یہ مفہوم لینے کی؟ حدیث ابو ہریرہ۔ حدیث ابو ہریرہ روایت کرنے والے امام دارقطنی اور امام بہقی۔ بہقی شریف میں اس کا نمبر ہے تقریباً 648 648 کہ اذا افضى احدكم بيده الى ذكره، اذا افضى احدكم بيده الى ذكره ليس بينهما شيء، جب تم میں سے کوئی اپنے ذکر کو ہاتھ لگائے، اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے اور بیچ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی حائل نہ ہو، فلیتوضا، تو اسے چاہیے کہ وضو کر لے۔ اس تیسری حدیث نے بتا دیا کہ ان دو احادیث کا مطلب اور مفہوم کیا ہے۔ تو یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوگا کہ اگر کوئی عورت اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا بھی یہی حکم ہے، اور اس کے لیے الگ حدیث بھی موجود ہے۔ ویسے یہ حدیث بھی کافی تھی، لیکن الگ سے حدیث بھی موجود ہے۔ ام حبیبہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ من مس فرجہ فلیتوضا، کہ جو اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے اسے چاہیے کہ وضو کرے۔ سنن ابن ماجہ نمبر ہے 481 481، اور اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے دیگر شواہد کی وجہ سے صحیح قرار دیا ہے۔ اب ہماری رائے کیا بنی جی؟ کہ اگر بغیر کپڑے کے براہ راست ہاتھ لگتا ہے شرمگاہ کو تو وضو ٹوٹ جائے گا، وضو دوبارہ کرنا ہوگا۔ اچھا، ایک رائے یہ ہے کہ اگر آپ کا ہاتھ لگے شہوت کی وجہ سے تو پھر وضو ٹوٹے گا، شہوت کے بغیر لگے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس موقف کو اپنانے والوں میں ایک شیخ البانی رحمہ اللہ بھی ہیں۔ شیخ البانی کی گفتگو سنیے کیا فرما رہے ہیں اپنی کتاب تمام المنہ میں۔ تمام المنہ کا تذکرہ پہلے میں کر چکا ہوں کہ فقہ السنہ یہ کتاب لکھی تھی ایک مصری عالم دین نے، سید سابق۔ اس کتاب کو کافی شہرت ملی، لیکن اس میں بہت سی باتیں ضعیف احادیث کی بنیاد پہ تھیں، تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کتاب کی اصلاح کرنے کے لیے ایک الگ سے کتاب لکھی، اور اس کتاب میں جو ضعیف احادیث تھیں ان کا تذکرہ کیا، جو کمزور اقوال تھے ان کا تذکرہ کیا۔ اس کتاب کا نام رکھا تمام المنہ۔ اس میں فرماتے ہیں شیخ البانی رحمہ اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کہنا کہ انما ہوا بضعۃ منک، کہ یہ شرمگاہ تو تمہارے جسم کا ایک حصہ ہے، ٹکڑا ہے، فیہ اشارۃ لطیفہ، اس میں بڑا دقیق قسم کا اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ان المس الذی لا یوجب الوضوء انما هو الذی لا یقترن معه شہوہ، کہ جب آپ شرمگاہ کو ہاتھ لگائیں اور اس کے ساتھ شہوت نہ ہو، آپ ہاتھ لگا کے مزہ نہ لے رہے ہوں، نہ مزہ لینے کا ارادہ ہو،
تو پھر ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں؟ شیخ البانی کہتے ہیں کیونکہ اس حالت میں اس شرمگاہ والے عضو کو، پارٹ، جسم کے پارٹ کو جسم کے دیگر جو عضو ہیں اور پارٹ ہیں ان کے ساتھ تشبیہ دی جائے گی کہ جیسے ان کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا تو اس کو بھی ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ بخلاف ما اذا مسہ بشہوۃ، ہاں اگر کوئی اس کو ہاتھ لگائے شہوت سے تو اس وقت پھر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ عضو، جسم کا یہ پارٹ جسم کے دیگر اعضاء کی طرح ہے، دیگر پارٹس کی طرح ہے، پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے، پھر معاملہ مختلف ہو گیا ہے، کیونکہ دیگر اعضاء کو ہاتھ لگاتے ہوئے شہوت نہیں ہوتی، یہاں پہ کیا ہے؟ شہوت ہے۔ کہتے ہیں فالحدیث لیس دلیلا للحنفیۃ الذین یقولون بان المس مطلقا لا ينقض الوضوء، کہتے ہیں یہ حدیث جس میں آیا ہے کہ بھئی وہ تمہارے جسم کا ایک حصہ ہی تو ہے، یہ حنفیوں کی دلیل نہیں بن سکے گی۔ حنفی جن کا موقف یہ ہے کہ ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ حدیث ان کی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ دلیل ہے ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ اگر بغیر شہوت کے ہاتھ لگائیں گے تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا، شہوت سے لگائیں گے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ کہتے ہیں اس انداز سے دونوں احادیث کو ہم لے رہے ہیں، حدیث بصرہ کو بھی، حدیث طلق کو بھی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آخری دو موقف جو ہے ان میں سے کوئی ایک لے لیا جائے، اور زیادہ جو مشہور قول ہے جس کو علماء اہل حدیث اختیار کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ اگر ہاتھ لگے بغیر کسی حائل کے، بغیر کسی شلوار کے، کپڑے کے، براہ راست، تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا، وضو کرنا ہوگا، اور اگر درمیان میں کپڑا ہے تو پھر اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جن کا تذکرہ کیا ہے شیخ امام شوکانی نے کہ ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب چند باتیں اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ نمبر ایک یہ کہ ہمارے حنفی علماء کرام یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر کوئی نماز میں کہکہ لگائے، اونچی اونچی آواز سے ہنسے، تو اس سے اس کی نماز بھی گئی، وضو بھی گیا، نماز بھی گئی، وضو بھی گیا۔ نماز گئی تو بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ نماز میں اونچی اونچی آواز سے ہنسنا یہ تو نماز کے آداب کے خلاف ہے، لیکن وضو کیسے چلا گیا یہ بڑی عجیب بات ہے۔ انہوں نے اس معاملے میں اعتماد کیا ہے ایک ضعیف حدیث پہ، انتہائی ضعیف، انتہائی ناقابل اعتماد حدیث پہ، جس کے راوی ہیں ابو العالیہ۔ ابو العالیہ کون ہوتے ہیں؟ یہ تابعی ہیں۔ اب ابو العالیہ یہ حدیث بیان کر رہے ہیں، یہیں سے حدیث کیا ہو گئی؟ ضعیف ہو گئی، کیونکہ ابو العالیہ تو تابعی ہیں۔ جب وہ صحابی کا تذکرہ نہیں کریں گے تو علماء کرام ایسی حدیث کو ضعیف مانتے ہیں، صحیح نہیں مانتے، اور یہ تو انتہائی ضعیف روایت ہے۔ اس میں کیا آتا ہے جی؟ اس میں یہ آتا ہے کہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے، تو ایک نبینہ آدمی آیا، وہ ایک گڑھے میں گر گیا، تو صحابہ کرام اونچی اونچی آواز سے ہنسے، کہہ کے لگائے دوران نماز۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا چلو تمہاری نماز بھی گئی، وضو بھی گیا، دوبارہ وضو کرو، دوبارہ نماز پڑھو۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ ایسی حرکت صحابہ کرام سے ممکن نہیں ہے۔ وہ تو نماز پڑھتے تھے روتے ہوئے، گر گڑاتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، داڑیاں تر ہو جاتی تھی، وہ ایسی حرکت کریں گے؟ تو یہ روایت جو ہے ثابت نہیں ہے۔ اس کی بجائے ثابت ہے جناب جابر بن عبداللہ صحابی کا قول، جس کو امام بخاری رحمہ اللہ بطور معلق لے کر آئے ہیں اپنی صحیح میں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی نماز میں اچھی طرح ہنسے تو وہ نماز کو دہرائے گا، وضو کو نہیں دہرائے گا۔ یہ صحابی کا فتویٰ ہے، اور صحابی کا یہ فتویٰ شریعت کے باقی اصولوں کے عین مطابق ہے، تو اس کو لیا جائے گا۔ اور امام بخاری اس کو بطور معلق لے کر آئے ہیں حدیث نمبر 176 سے پہلے، 176 سے پہلے، اور امام بہقی اس کو سند کے ساتھ متصل بطور موصول لے کر آئے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ نماز میں اگر کوئی اونچی اونچی آواز سے ہنستا ہے، نماز تو اس کی باطل ہو جائے گی، نماز تو اس کی ٹوٹ جائے گی، لیکن اس وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ایک مسئلہ یہ ہو گیا۔
اس کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بیان کرنا چاہوں گا کہ راجح قول کے مطابق اب یہ ہے کہ نکسیر پھوٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، قے آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، ہلکی پھلکی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا، خون اور پیپ وغیرہ نکلنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ ایک ہے وہ حیض کا خون جو عورتوں کو آتا ہے، اس سے تو وضو ٹوٹے گا، بلکہ غسل واجب ہو جائے گا، لیکن شرمگاہ کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے۔ شرمگاہ کے علاوہ اگر خون نکلتا ہے جسم کے کسی حصے سے، پیپ نکلتی ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کیا دلیل ہے جی؟ بھائی دلیل تو وہ دیں گے جو کہتے ہیں وضو ٹوٹتا ہے، دلیل تو وہ دیں گے جو کہتے ہیں خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے، ہم تو کہہ لیں نہیں ٹوٹتا۔ اس کے باوجود ہم دلائل دے دیتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ امام حسن بصری فرماتے ہیں، اور امام بخاری ان کے قول کو صحیح بخاری میں لے کر آئے ہیں بطور معلق حدیث نمبر 176 سے پہلے، 176 سے پہلے، کہ ما زال المسلمون یصلون فی جراحاتہم، مسلمان ہمیشہ سے اپنے زخموں میں نمازیں پڑھتے چلے آئے ہیں۔ جہاد میں زندگی گزرتی تھی، کبھی ادھر زخم کبھی ادھر زخم، تو وہ نمازیں پڑھتے رہے ہیں۔ وہ یعنی کہ کبھی ایسا نہیں سنا گیا کہ اللہ کے رسول نے کہا ہو کہ تم نماز پڑھتے ہو جبکہ نماز میں خون نکل رہا ہوتا ہے تو نماز وضو تو ٹوٹ جاتا ہے، وضو دوبارہ کر کے آیا کرو، ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ یہ مقصد ہے حسن بصری کے قول کا۔ ان کے قول کو امام ابن ابی شیبہ بطور موصول لے کر آئے ہیں، بلکہ اس مسئلے میں ہمارے پاس ابو داؤد شریف کی حدیث ہے جس کا نمبر ہے 198 198، جس میں یہ آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں تھے، ایک جگہ آپ نے آرام کیا، دشمنوں کی طرف سے خطرہ تھا کہ کہیں رات کو حملہ نہ کر دیں۔ آپ نے کہا کون سے لوگ ہیں جو پہرا دیں گے؟ دو صحابہ کرام نے کہا ہم پہرا دیں گے، ایک مہاجر تھے ایک انصاری۔ تو آپ نے ان سے کہا کہ تم وہاں پہ چلے جاؤ، گھاٹی کے جہاں آغاز ہوتا ہے وہاں پہ چلے جاؤ۔ وہ دونوں وہاں پہ چلے گئے۔ دونوں میں سے ایک نے کہا بھئی ایسا کرتے ہیں، ایک ہم میں سے آرام کر لے، دوسرا جو ہے وہ نگرانی کرے۔ اب ایک جو ہے وہ سو گئے، دوسرے جو ہے وہ نگرانی کر رہے ہیں، لیکن نگرانی کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ وقت گزارنے کے لیے کیا کیا ہوگا؟ نماز شروع کر دی۔ اللہ اکبر! ہم وقت ضائع کرتے ہیں آج کل کس میں؟ موبائل میں اور لوڈو کھیلنے میں اور اس قسم کے امور میں۔ انہوں نے کیا کیا؟ نماز شروع کر دی، مزے لے کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ دشمن نے تیر سے حملہ کیا، تیر ان کو لگا، زہر خون کا فوارہ پھوٹا، درد بھی ہوئی، لیکن نماز جاری رکھی۔ پھر تیر لگا، نماز جاری ہے۔ جب دوسرے صحابی کو جاگ آئی، وہ جاگے اور ان کی نماز بھی ختم ہوئی، تو انہوں نے کہا بھی تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اور گویا کہ کہنا چاہتے ہوں کہ نماز تو نے کیوں نہیں توڑی، اپنی نماز کیوں نہیں ختم کی؟ کہا میں نماز میں ایک ایسی صورت کی تلاوت کر رہا تھا جس کو درمیان میں منقطع کرنا میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ تو اب دیکھیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آپ کے لشکر میں دونوں صحابی ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اور دوران نماز خون نکلنے لگ گیا ہے، انہوں نے نماز کو توڑا نہیں ہے، نماز جاری رکھی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے بھی بعد میں یہ نہیں کہا کہ تم نے نماز کیوں جاری رکھی، تمہاری نماز تو ٹوٹ گئی تھی، وضو ٹوٹ گیا تھا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور یہاں پہ عجیب بات آپ کو یہ بتاؤں کہ فضائل اعمال تبلیغی جماعت والوں کی کتاب ہے، تو اس کے مؤلف نے بھی اس حدیث کا تذکرہ کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ نماز پوری توجہ سے خشوع و خضوع سے پڑھنی چاہیے۔ جیسے یہ صحابی خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہے تھے، تیر لگا پھر بھی نماز جاری رکھی ہے۔ اب یہ بات انہوں نے ذکر کر دی، حدیث کا تذکرہ کر دیا۔ حاشیے میں نیچے کیا لکھتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ صحابی امام شافعی کے مسلک پہ تھے، یعنی کہ خون نکل رہا ہے پھر بھی نماز جاری رکھی ہے۔ کہتے ہیں لگتا ہے کہ یہ صحابی امام شافعی کے مسلک پہ تھے۔ ارے اللہ کے بندو، امام شافعی تو بہت بعد میں آئے،
آپ نے صحابی کو کہہ دیا کہ امام شافعی کے مسلک پہ تھے۔ کاش آپ لوگ جو ہیں تقلید چھوڑ دیں اور اپنے آپ کو احادیث کے مطابق بنا لیں، جب حدیث مل جائے حدیث کو لے لیا جائے گا، یہ ہے حق۔ لیکن جب انسان کسی کا مقلد بن جائے تو پھر اس کو اس کی ہر بات لینا پڑتی ہے، چاہے درست ہو چاہے غلط ہو۔ ایک مسئلہ اور بھی بیان کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی آدمی کسی عورت کو ہاتھ لگاتا ہے اور درمیان میں کپڑا بھی نہیں ہے تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ صحیح بات یہ ہے کہ وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اس مسئلے میں ہم شافعی حضرات کے ساتھ نہیں ہیں۔ شافعی حضرات کا یہ موقف ہے کہ اگر کوئی آدمی عورت کو ہاتھ لگاتا ہے اور درمیان میں کوئی کپڑا وغیرہ بھی نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ وضو ٹوٹ جائے گا۔ کسی مسئلے میں ہم امام حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ نہیں تھے اور کسی مسئلے میں ہم امام شافعی کے ساتھ نہیں ہیں، کیونکہ شافعی حضرات کی یہ رائے بھی درست نہیں ہے، مرجوح ہے۔ کتنی احادیث سے ثابت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کسی وائف کو وضو کے بعد ہاتھ لگایا اور نیا وضو کیے بغیر نماز پڑھی۔ مثال کے طور پہ مسلم شریف کی حدیث ہے جس کا نمبر ہے 486 اس میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر میں تھے، رات کو میں نے دیکھا کہ آپ بستر پہ موجود نہیں ہیں، میں آپ کو تلاش کرنے لگی، تلاش کرتے کرتے جب میرا ہاتھ آپ کے پاؤں پہ لگا تو آپ سجدے میں تھے اور سجدے میں یہ دعا پڑھ رہے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ تیرے غصے سے بچنے کے لیے، تیرے غضب سے بچنے کے لیے میں اپنے آپ کو تیری رضا کی پناہ میں دیتا ہوں۔ تو سیدہ عائشہ کا ہاتھ آپ کو لگا اور آپ کیا کر رہے تھے؟ سجدے میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ تو کیا سیدہ عائشہ کا ہاتھ لگنے سے آپ نے نماز توڑی؟ نہیں توڑی۔ اسی طرح نبی علیہ السلام گھر میں نماز پڑھتے، سیدہ عائشہ آپ کے سامنے لیٹی ہوتی، سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ جب آپ سجدے میں جانے لگتے تو مجھے ہاتھ لگاتے، میں سمجھ جاتی، میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی اور آپ اچھی طرح سجدہ کر لیتے۔ جب آپ سجدوں سے فارغ ہو کے پھر کھڑے ہوتے میں پھر ٹانگیں لمبی کر لیتی۔ تو سیدہ عائشہ کو آپ کا ہاتھ لگتا تھا اور وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، اگر کوئی آدمی وضو کے بعد اپنی بیگم کو بوسہ دیتا ہے تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وائف ہماری ماں سیدہ عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول اپنی بیویوں میں سے کسی کو وضو کے بعد بوسہ دیتے اور پھر نیا وضو کیے بغیر نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو یہ صحیح حدیث ہے۔ اب یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ اگر کوئی کھانا کھا لے یا دودھ اور چکنائی والی چیز کھائے پیے تو اس سے وضو کرنا ہوگا؟ نہیں، وضو نہیں کرنا ہوگا، لیکن افضل یہ ہے کہ کلی کر لی جائے، کلی کرنا افضل ہے، اور کلی نہ کی جائے تب بھی کام چلے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کلی کر لینا کیا ہوگا؟ اس حالت میں افضل ہوگا۔ اور پھر وہ آدمی جو میت کو اٹھائے تو کیا اس وجہ سے وضو کرنا ہوگا؟ تو اس بارے میں حدیث آتی ہے جس کے صحیح اور ضعیف ہونے میں اختلاف ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو قابل قبول قرار دیا ہے، تو اس کا مفہوم پھر انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر کسی نے میت کو اٹھایا ہے تو پھر افضل یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ وضو کر لے، لیکن وضو کرنا واجب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کے یہ مسائل دل جمعی سے سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اس معاملے میں ہر طرح کی غلطی سے اللہ تعالی محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔